یہ ایک فینومینن ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بات سنی ہوئی ہے اور وہ آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، تو جب آپ اگلی بات سن رہے ہوتے ہیں تو آپ اگلی بات نہیں سنتے، جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہے وہ سنتے ہیں۔ میں نے اس وقت ترجمہ کیا تھا اس کا آسان نہیں بلکہ موزوں۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے موزوں بنا لیا، اپروپریٹ، آسان نہیں۔ اس لیے کہ آسان جو ہے نا، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ if somebody doesn't know Arabic تو اس کے لیے آسان کیسے ہے؟ if you do not know the meaning of a word, how can it be said کہ this statement is آسان for you؟ ہاں، البتہ قرآن ایک اور بات کہتا ہے، کلیئر ہے قرآن۔ قرآن مجید اپنی بات بیان کرنے میں واضح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کنڈیشنز کو پورا کر دیں کہ جو اس کو سمجھنے میں ضروری ہیں، تو پھر اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ان کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن یہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن ہے، جب آپ قرآن کو پڑھیں تو اپنے باقی انفلوئنسز کو باہر رکھ کے آئیں۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں باقی انفلوئنسز کے ساتھ اور پھر کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں کہتا ہوں قرآن کو سمجھ میں نہیں آنا چاہیے، اگر آ جائے تو قرآن زیادتی کرے گا کہ آپ نے قرآن مجید کو ٹاپ پرائرٹی دی ہی نہیں ہے۔ آپ کی ٹاپ پرائرٹی آپ کے استاد ہیں، آپ کی کوئی کتاب ہے، آپ کی کوئی ٹریڈیشن ہے، اور قرآن بھی ان میں ایک اچھی بڑی بابرکت سی کتاب ہے، تو قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آپ قرآن کو کھولیں اور آپ یہ کہیں مجھے اللہ کا کلام سمجھنا ہے، آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ، اس وقت میرے کیا خیالات ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، میرا کیا فرقہ ہے، میں اچھا ہوں برا ہوں، forget about it۔ آپ کا پورا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ مجھے قرآن سمجھ میں آئے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آسان کا ایک ذرا مسئلہ دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے پڑھی آیت الف لام میم ذالک الکتاب سب سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی کنڈیشن پوری کریں گی تو اللہ نے اس کو موضوع بنا لیا۔